السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت. اہلا وسہلا ومرحبا بكم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے اس سلسلے میں ایک بار پھر سے استقبال ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم ذہابہ اور اس کے اسناد کے متعلق کچھ باتیں کریں گے. اور پچھلی کلاس میں ہم نے جو ہے جملۃ الفعلیہ اور فعل ماضی اور نحو بہت ساری ٹاپکس پہ جو ہے بات کی تھی. آج انشاءاللہ ہم آئے ہیں، واپس آتے ہیں اپنے اس اسناد پہ، اور امید ہے کہ آپ سب نے جو ہے اسناد کو پہلے سے بھی کر رکھا ہوگا، کہ یہ چیز ہم نے بک 1 میں آلریڈی ڈسکس کی تھی. تو اب آج سے ہم جملۃ الفعلیہ آفیشیلی سٹارٹ کرتے ہیں. اور جملۃ الفعلیہ میں مثال کے طور پر اب جب بھی ہم ذہبہ کسی جملے میں دیکھیں گے، یا ذہبہ یا ذہبو یا ذہبہ کی جو بھی اسناد ہے، ان سب کو جب بھی ہم جملوں میں استعمال کریں گے تو اب اس کی ترکیب یا انالیسس جو ہے، پہلے ہم صرف فعل ماضی یا فعل ماضی کر کے چھوڑ دیتے تھے، تو انشاءاللہ اب اس کو ہم ڈیٹیل میں کریں گے. اور مثال کے طور پر میں ذہبہ کا اسناد کرتا ہوں عربی میں. یعنی ذہبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فعل ماضی. فعل ماضی، ماضی میں اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ منقوص ہے، ٹھیک ہے. ماضیون کو ہم لکھ سکتے ہیں ماضین، اس لیے یا تو آپ بولے فعل ماضیون یا فعل ماضین. اب آتے ہیں، آپ دیکھیں ذہابہ، یہاں پر آپ دیکھیں جو گرین کلر میں ہے، یہ ذہابہ یعنی فا عین اور لام کلمہ ہے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا. جیسے فعلا ہے، فعلا، اس میں فا کلمہ فرسٹ ریڈیکل، سیکنڈ ریڈیکل اینڈ تھرڈ ریڈیکل، ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ ذہابہ یہی اسناد ہے فعلا والا. تو اس میں جب بھی ہم دیکھیں گے تو لام کلمے کے اوپر کیا ہے. پچھلی کلاس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا کہ فعل جو ہے وہ اسم کی طرح وہ بھی معرب ہوتے ہیں، یعنی افعال بھی معرب ہوتے ہیں. معرب یعنی کہ جس میں تبدیلی ہے. مثال کے طور پر اسماء کے تعلق سے یہ بتایا تھا کہ اسماء مرفوع ہو سکتے ہیں، منصوب ہو سکتے ہیں اور مجرور ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی کیا نہیں ہو سکتا اسماء؟ مجزوم یہ بتایا تھا، ٹھیک ہے. لا جزم فیہا. اور اسی طرح سے افعال کے متعلق بتایا تھا کہ افعال مرفوع ہو سکتے ہیں، مرفوع منصوب ہو سکتے ہیں اور مجزوم ہو سکتے ہیں، لیکن لا جر فیہ، لا جر فیہ یعنی مجرور نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. اب فعل ماضی کی جہاں تک بات ہے، فعل ماضی مبنی ہے، یعنی اعراب اور بنا جب ہم نے پڑھا تو اسماء بھی جو ہیں، اسماء معرب بھی ہوتے ہیں یا مبنی ہوتے ہیں، اسی طرح افعال بھی معرب یا مبنی، ٹھیک ہے. اور فعل ماضی یہ مبنی ہے، اس کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے. فعل ماضی مبنی، یہ قاعدہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. فعل ماضی مبنی ہے. اب مبنی سے مراد چینج نہیں ہوگا، ایسا مطلب اکثر مبنی سے یہی مراد ہم لیتے ہیں کہ چینج نہیں ہوتا، اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی. لیکن جو اسناد جب ہم کرتے ہیں تو آپ اسناد میں ظاہراً جو ہے تبدیلی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ افعال کے اعتبار سے، فاعل کے اعتبار سے کہ اس میں فاعل کون ہے، اس میں فاعل کون ہے. تو یہاں پر یہ سارے کے سارے جو ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں مبنی بتا رہا ہوں، لیکن یہاں پر کبھی ذہابہ ہے، کبھی ذہابہ فتح ہے، کبھی ضمہ ہے، کبھی سکون ہے، ٹھیک ہے. کبھی فتح ہے، ضمہ ہے اور کبھی سکون بھی ہے. تو ان سارے کیسز میں جب ہم اس کو انالائز کریں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ فعل ماضی مبنی ہے. مبنی اب یہ ہو سکتا ہے فتح پہ مبنی ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ضمہ پہ مبنی ہو سکتا ہے یا سکون پہ مبنی ہو سکتا ہے. اس قاعدہ کو پہلے اچھے سے سمجھ لیں. میں نے سب سے پہلے بتایا کہ فعل ماضی مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک قاعدہ ہے.
اب جب ہم ذہبہ کی اسناد یا گردان جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ذہبہ یا تو کبھی فتحہ پہ مبنی ہوگا، کبھی سکون پہ مبنی ہوگا، اور کبھی ضمہ پہ مبنی ہوگا. اور یہ کیسے ہوگا اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو جیسے ذہبہ کی مثال میں لوں تو ذہبہ کو ہم اینالائز عربی میں اب کیسے کریں گے. تو سب سے پہلے یہ فعل ماضٍ ہے اور یہ مبنی ہے، کیونکہ یہ قاعدہ بتایا تھا کہ فعل ماضی مبنی ہوتے ہیں. اب مبنی ہے تو کس پہ مبنی، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. آپ یہاں پر دھیان سے دیکھیں، ہم دیکھیں گے لام کلمہ پہ، لام کلمہ پہ فعل ماضی کے لام کلمے پہ کیا ہے، ٹھیک ہے. لام کلمے پہ ہم اسٹریس دیں گے یہاں پر. تو اس کو ہم کہیں گے فعل ذہبہ کی میں اسناد کر رہا ہوں ابھی، مطلب سوری انالیسس یا ترکیب جسے عربی میں کہتے ہیں. فعل ماضٍ، یہ مبنی ہے، یہ بتایا تھا مبنی. اب یہ کس پہ مبنی ہے، لام کلمہ پہ. اب کیا دیکھ رہے ہیں، فتح ہے. یہ بتایا تھا کہ اب لام کلمہ پہ ہم دیکھیں گے کہ سکون ہے، کسرہ ہے، یا فتح ہے یا ضمہ ہے. تو مبنی علی الفتح، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ذہبہ کی ترکیب. فعل ماضٍ مبنی علی الفتحہ، ٹھیک ہے، یہ مبنی ہے فتح پہ. فاعل اب اس کے بعد ہم کہیں گے تو فاعل، یہ ہمیں پتہ ہے اس میں فاعل کون ہے، فاعل مستتر ہے. مستتر یعنی ہڈن ہے، چھپا ہوا، یعنی اس کے اندر ہی ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کو فاعل مستتر فاعل مستتر فاعل مستتر تقدیرہ. اب یہ تقدیر سے کہتے ہیں، تقدیرہ. کیا ہے تقدیرہ؟ ہوا، اس کا مطلب میں آپ کو بتا دوں. فعل ماضٍ، یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے کس پہ، یہ بتایا تھا کیونکہ فعل ماضی مبنی ہوتے ہیں، تو مبنی ہے فتح پہ. فاعل یہاں پر مستتر ہے، چھپا ہوا ہے. مستتر یعنی ہڈن، چھپا ہوا. ستر جس سے آتا ہے، ٹھیک ہے. ستر جو ستر ہوتی ہے انسان کی، اس کو انسان چھپاتا ہے، تو یہ چھپا ہوا سے اسی سے ستر آیا. اور تقدیرہ یعنی اس کی ایسٹیمیشن یعنی وہ کیا ہے، تو ایسٹیمیشن کیا ہے، ہوا ہے، ٹھیک ہے. تقدیرہ ہوا. اسی طرح سے اب ہم کریں گے، اس سے پہلے اس کے بعد کریں گے. پہلے ہم نے ذہابہ کا کر لیا، اب آتے ہیں ہم ذہابت کی طرف. ذہابت میں ایک چیز بتایا تھا، یہ تا جو ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، اس تا کو ہم کہتے ہیں تا التأنیث. تا التأنیث یعنی فیمنین تا التأنیث یعنی تا آف فیمنائزنگ یا تا آف فیمنین، عورت والی تا. یہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ یہ فیمیل کے لیے یوز ہوا. اس میں بھی بالکل یہاں تک سیم رہے گا. فعل ماضٍ مبنی، اب یہ کس پہ ہے، یہ بھی فتح پہ مبنی ہے، ٹھیک ہے. مبنی علی الفتحۃ فاعل مستتر، اور اس میں فاعل کون ہے، اس میں بھی فاعل مستتر ہے، چھپا ہوا، اور وہ کیا ہے، تقدیرھا. اب یہاں ہیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس کو کر دیں گے تقدیرھا ہیا. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، میں سمجھ گیا. آپ یہ پوچھا، میں نے اس سے پہلے پوچھا کہ یہ مبنی کس پہ ہے، تو کسی کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے یہاں تو سکون ہے، یہاں تو نون ہے، یہاں تو تا ہے، لیکن یہاں پر یہ چیز میں نے بتایا تھا، ہم دیکھیں گے لام کلمے پہ کیا ہے، لام کلمے پہ کیا ہے. اب یہ لام کلمہ کہاں ہے، یہ تا جو ہے تا التانیث، کیا یہ لام کلمہ ہے، کیا یہ تا التانیث ہے اس یہ میں. اسی لیے اب دیکھیں گرین میں جو ہے وہ فعل کا پارٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فاعل کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ذہبہ
اس کو آپ پھر سے ایک بار نوٹ کر لیں. ذہب، ذہب، فعل، یہ فا کلمہ، یہ عین کلمہ، یہ لام کلمہ. اب آپ ذہبت میں دیکھیں، ذہبت، ذہب اور یہ تا پہ سکون. تو اب لام کلمہ پہ کیا ہے، فتح ہے یا سکون ہے؟ ہم لام کلمہ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم اس کو کہیں گے فاعل مبنی، فعل ماضی مبنی علی فتح. یہاں پر یہ فتح پہ ہی مبنی ہے. ٹھیک ہے، یہ کنفیوز نہ ہو کہ تا اس پہ کیا ہے، یعنی تا التانیث پہ تو سکون ہے، لیکن وہ مبنی کس پہ ہے، لام کلمہ پہ دیکھیں تو لام کلمہ کیا ہے، ذہبت. ٹھیک ہے، اب اس میں آتے ہیں ہما. اس سے بھی ہم کہیں گے فعل ماض مبنی علی، کیا ہوگا یہ مبنی کس پہ ہے، ذہبا. یہ آپ سب دیکھیں اس کو غور سے، پھر بتائیں مجھے. ذہبا کی اسناد، ذہبا، یہ کس پہ مبنی ہے، فتح پہ، کیونکہ با جو ہے لام کلمہ کیا ہے، با، اور اس پہ کیا ہے، فتح. اور یہاں پر فائل جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے، یہ الف المثنیٰ کا فائل ہے، ڈوول. ذہبا سے یعنی تم دو لوگ جاؤ. ٹھیک ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور پھر ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اذهبا الی فرعون، اذهبا الی فرعون انہ طغی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ اس طرح ہوگا فعل ماضی مبنی علی الفتح، فاعل، فاعل کا کیا ہے اس کیس میں ہما میں، فاعل الف المثنیٰ، الف مثنیٰ. ٹھیک ہے، فاعل یہاں الف مثنیٰ. اچھا، واو کس اس ہم کے کیس میں آتے ہیں. اب اس کو جو ہے میں اچھا اب آپ بتائیں، ہما جو ہے سوری ہم، ذہبو، اس کو ہم کرتے ہیں عربی میں اینالائز. ذہبو، ذہبو، کیسے اینالائز کریں گے؟ سب سے پہلے ہم بولیں گے یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے، مبنی ہے، کیونکہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. اب مبنی کس پہ ہے، مبنی کس پر مبنی ہے، یہ لام کلمہ پہ ہم دیکھیں کیا ہے، ضمہ ہے، جسے ہم کہیں گے مبنی علی الضمہ. اس میں فاعل کون ہے یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے فاعل کون ہے اس میں. فاعل کیا ہے، ذہبو میں، ذہبو، ذہبو کی بات کر رہا ہوں. واو الجماع، یہ واو الجماع، یہ واو جو ہے پلورل والا واو، یہ فاعل. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہت آسان ہے، مطلب آپ کنفیوز نہ ہو، اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اب ہم کریں گے اس کو، یہاں تک ہو گیا. ذہبتا، ذہبتا، ذہبتا فعل ماض مبنی علی، ذہبتا کی بات کریں مبنی کس پر ہے، یہ فتحہ پہ. ٹھیک ہے، مبنی علی الفتحہ، فاعل یہاں پر الف المثنیٰ ہی ہے، یہ تا تانیث کے لیے، اور الف مثنیٰ جو ہے یہ فاعل. ٹھیک ہے، یہ اسے ہم کہہ لیں تا جو ہے، یہ تا، یہ فاعل. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں اس پہ ذہبنا. یہاں سے تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، ذہبنا. ذہبنا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذہبا یعنی فعل، اس کو یہاں ریز کرتا ہوں، ذہبنا کی بات کریں تو ذا، تا، با اور نا. فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ پہ سکون، اور یہ نون النسوہ. یہ نون کیا ہے، نون النسوہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لام کلمہ پہ سکون ہے، تو اسے جب ہم اینالائز کریں گے تو کیا کہیں گے، فعل ماض مبنی علی سکون. فعل ماضی مبنی ہے، یہ تو کامن ہے سب کے لیے، تو یہ کیا ہے، مبنی علی سکون، مبنی علی سکون. ٹھیک ہے، اور فاعل کہاں ہے اس میں، ذہبنا کے کیس میں فاعل کیا ہے، فاعل نون النسوہ فاعل ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ نون النسوہ جو ہے یہی فاعل ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد سارے کے سارے جو ہیں وہ سب سکون پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. تو جو الگ الگ تھے وہ میں نے بتا دیا. یہ فتح پہ مبنی, یہ بھی فتح پہ مبنی, یہ ضمہ پہ مبنی, یہ فتح پہ مبنی, یہ فتح پہ, اور اس کے بعد باقی سارے جو ہیں اسناد سکون پہ مبنی ہے. تو ان سب میں کامن ایک چیز یہ رہے گی کہ فعل ماض مبنی علی, ہم ہمیشہ یہ کہیں گے کہ فعل ماض مبنی علی کچھ یا تو فتح پہ یا ضمہ پہ یا سکون پہ. اب یہاں سے اس کے بعد پھر بہت آسان ہے. ذہبتا, ذہبتما, ذہبتم, ذہبتی, ذہبتما, ذہبتنا, ذہبتو, ذہبنا, ان سب میں ہم یہ کہیں گے فعل ماضی مبنی علی السکون. یہ مبنی علی السکون ہننا سے لے کے پورا. اور اس کے بعد فاعل ان سب میں اب دیکھیں, یہاں تا ضمیر متصل تا فاعل ہے, یہاں تما فاعل ہے, یہاں تم فاعل ہے, یہاں ذہبتی میں تی فاعل ہے, تما میں تم فاعل ہے, تننا میں تننا فاعل ہے, اور ذہبتو میں تو ضمیر متصل تو فاعل ہے, اور ذہبنا میں نا فاعل. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم فعل ماضی کے اسناد کو اور اس کے بعد اس کی ترکیب جو ہے عربی میں, یا جسے ہم انالیسس کہتے ہیں, اس کو اس طرح کریں گے. تو ان سب میں کامن ایک چیز یہ رہے گی, فعل ماضی مبنی, کیونکہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. اب مبنی کس پر ہوگا, یا تو فتح پہ یا ضمہ پہ یا کسرہ پہ. اور اس کے بعد فاعل ڈھونڈیں گے ہم. تو فاعل یا تو ظاہر ہو سکتا ہے, یا مستتر ہو سکتا ہے, یا ضمیر متصل کے طور پر فعل سے ہی جڑا ہو سکتا ہے. یعنی اب جیسا ہم نے دیکھا تھا کہ انہو یعنی ضمیر جڑ جاتا ہے حرف کے ساتھ, اسم کے ساتھ. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اسماؤہم, یہاں دیکھیں ضمیر متصل جڑا. اسی طرح سے ضمیر متصل فعل کے ساتھ بھی جڑے گا. ٹھیک ہے. فعل کے ساتھ بھی جڑے گا. مثال کے طور پر یہ ذہبا, ذہبو, ذہبت, ذہبتا, ذہبنا, ذہبتا, ذہبتما, ان سب میں. یہ پچھلی کلاس میں ہم نے بتایا تھا, آپ کی سوال کسی کا ہے کہ یہ کسرہ پہ مبنی نہیں, کسرہ یہ ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ بتایا تھا میں نے کہ لام کلمہ پہ کبھی بھی کسرہ نہیں آ سکتا. یعنی جب ہم فاعل کریں تو عین کلمہ میں چینج ہو سکتا ہے, کبھی فتح یا کبھی ضمہ یا کبھی کسرہ بھی آ سکتا ہے. لیکن لام کلمہ میں جس پہ ہم اعراب دیکھتے ہیں, کیونکہ اعراب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کس لفظ کے بارے میں, کس حرف کے بات کرتے ہیں, آخری حرف پہ نا. یعنی آخری حرف پہ کیا تبدیلی ہو رہی ہے, اسی کو ہم اعراب کہتے ہیں. تو فاعلی کبھی نہیں ہوگا, یعنی فعل میں کبھی لا جر فیہا, یہ قاعدہ آپ یاد رکھیں. وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا جر فیہا. اور اسی طرح اسماء میں وللاسماء من ذلك الرفع والنصب والجر ولا جزم فیہا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم اسناد یا ترکیب جملے کی کریں گے. یعنی اب تک ہم صرف کہتے تھے فعل ماضی فاعل ہوا مستتر. اب ہم کہیں گے فعل ماض مبنی علی الفتح یا ضمہ یا کسرہ. اس کے بعد ہم دیکھیں فاعل مستتر ہے, تو مستتر صرف دو کے کیس میں ہے, ہوا اور ہیا کے کیس میں. اس کو ہم کہیں گے تقدیر ہو یا تقدیر ہو. اور باقی میں فاعل جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے, متصل ہوتا ہے, ضمیر متصل کے کیس. ٹھیک ہے. اردو میں یہ قاعدہ بولوں تو اسماء میں مرفوع ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے, لیکن کبھی بھی مجزوم نہیں ہو سکتے. یعنی اسماء مرفوع ہو سکتے ہیں, منصوب ہو سکتے ہیں, مجرور ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں کبھی بھی مجزوم نہیں ہوں. اسماء کبھی مجزوم نہیں ہوں, یعنی اسم کے آخر میں کبھی بھی ضمہ آ ہی نہیں سکتا. اور افعال کے کیس میں افعال مرفوع ہو سکتے ہیں, منصوب ہو سکتے ہیں اور مجزوم ہو سکتے ہیں, لیکن کبھی بھی مجرور نہیں ہو سکتے. یہی قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک اگر آپ سب کو کلیئر ہے تو انشاءاللہ پھر ہم آتے ہیں اپنے درس کی طرف واپس, اور اس کے بعد وہاں سے پھر مزید باتیں ہم دیکھیں گے, تو انشاءاللہ باقی چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ آپ سب نے امید ہے نوٹ کر لیا ہوگا. یعنی یہ یہاں تک تو بالکل کامن ہے. ذہبت یا ذہبتا, ذہبت میں تاء التانیث صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ فیمیل کے لیے استعمال ہوا ہے.
اور اس میں فاعل ہیا ہی ہے، یہ تو ہم نے پہلے کیا تھا. اور اس میں ذہبتا، ذہبتا یا ذہبتی یا ذہبتو، اس میں تا، تو یا تی یہ فاعل. ٹھیک ہے، چلے میں اس کو کلیئر کرتا ہوں. یہی بات یہاں پر کر رہے ہیں کہ جو 14 اسناد ہے اس میں فاعل جو ہے ضمیر متصل ہے 12 کے کیس میں، اور صرف ذہبہ اور ذہبت میں یہ مستتر ہے، باقی میں فاعل اس کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے، چلو پھر جب یہ کلیئر ہے مسئلہ انشاءاللہ تب پھر ہم بڑھتے ہیں اپنے درس کی طرف، ایکچوئل لیسن. یہ سب ہم نے دیکھ لیا تھا. الدرس الرابع میرے خیال سے یہی ہے، الدرس الرابع، چوتھا درس، فورتھ لیسن. اور یہ الرابع کیا ہے، یہ کیسا نمبر ہے، یہ ہم نے بتایا تھا. الرابع پھر سے ایک بار یاد دلا دو، یہ آرڈینل نمبر ہے، یعنی اس کا مطلب ہوگا فورتھ. اور یہ پیٹرن کس پیٹرن میں ہوتا ہے، فاعل، صرف اول کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے، الدرس الرابع، یوسف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف سلام کرتا ہے ابراہیم کو. تو یہ ہم نے سلام پہلے بھی کیا ہے، تو اس کو میں ابھی انالائز نہیں کروں گا. یہ آپ میں سے توصیف جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہی انالائز کرنا ہے. ہیلو ہاں جی توصیف بتائیے. جی آواز آ رہی ہے، آواز تو آ رہی ہے. ابھی نہیں آ رہی. ہیلو آواز نہیں ہے. آواز نہیں آ رہی ہے. عبد الحسیب بھائی آپ بتا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں اسی کو تو انالائز کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام مبتدا ہے. ٹھیک ہے، علیکم خبر ہے. کیسی خبر؟ وہی جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، جار مجرور شبہ جملہ خبر. اس کے بعد آنے والے جو ہے حرف عطف کے ساتھ وہ کیا کہلائیں گے؟ معطوف. واو معطوف حرف علی عطف علیکم. نہیں، معطوف علی علیکم نہیں، معطوف علی السلام. یہ رحمت اس پہ معطوف ہوگا. معطوف. اور یہ کیا ہے، یہ ایکچولی مبتدا ہی ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ علیکم. کہ علیکم پہلے آ گئے اسی لیے ان سب کو معطوف کریں گے السلام پہ. یہ بھی مبتدا ہی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے. اور یہ پھر اور کیا مبتدا کے علاوہ مضاف ہے. مضاف ہے. ٹھیک ہے، اور لفظ الجلالہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مضاف اور لفظ الجلالہ مضاف الیہ. مضاف الیہ. ٹھیک ہے، واو حرف پھر سے برکاتہ کیا ہے؟ یہ بھی معطوف ہوگا السلام پہ. جی. اور کیا ہے، یہ مبتدا، یہ پھر مضاف بھی ہے اور یہ ہو مضاف الیہ. مضاف ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کو بیسکلی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا ہوں. یہ صرف ریویژن کے لیے تھا. السلام مبتدا، علیکم جار مجرور شبہ جملہ خبر. اس کے بعد واو حرف عطف، رحمت معطوف علی السلام، اور یہ مضاف بھی ہے، لفظ الجلالہ مضاف الیہ. اس طرح سے واو حرف عطف برکاتہ، یہ جمع ہے برکتن کی. برکہ کی جمع برکات.
جی اور یہ مضاف بھی ہے، ہو مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں وعلیکم السلام پہ، اس کو بھی جلدی سے بتائیں. یہ بھی واو تو حرف عطف ہے. ٹھیک ہے، علیکم السلام. علیکم کیا ہے؟ جار مجرور شبو جملہ خبر مقدم. مقدم. ٹھیک ہے، السلام کیا ہو گیا اس کیس میں؟ مبتدا مؤخر. جی، السلام ہے مبتدا مؤخر کیونکہ یہ بعد میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور خبر پہلے ہے، مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد واو حرف عطف ہے. رحمتو کیا ہے؟ رحمت. یہ معطوف ہوگا السلام پہ، جی یعنی یہ بھی مبتدا مؤخر ہی ہے اور یہ مضاف بھی ہے، لفظ الجلالہ مضاف الیہ. جی اسی طرح سے واو حرف عطف. برکاتو معطوف ہوگا السلام پہ اور یہ مضاف بھی ہے اور ہو مضاف الیہ. ٹھیک ہے، جی یہ بس ایک ریویژن تھا، یہ ہم نے پہلے کیا ہے الحمدللہ. جی ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیر. اس کے بعد آتے ہیں اہلاً و سہلاً و مرحباً بکا یا خالی. اہلاً و سہلاً و مرحباً بکا یا خالی یعنی آپ کا استقبال ہے، یعنی ویلکم جسے ہم کہتے ہیں عربی میں. اہلاً یعنی آپ فیملی ممبر کی طرح ہیں، سہلاً آپ کے فیملی ممبر کی طرح تو یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے. مرحباً یعنی آپ کا استقبال ہے، ویلکم ہے، خوش آمدید جسے ہم کہتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا عربی ہے، فی الحال ہم اس کو یہیں پر ٹرانسلیٹ کر کے چھوڑیں گے، بعد میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. مرحباً بکا آپ کا استقبال ہے، یا خالی، خالی انکل کو کہہ لیں، یا جیسے خالو ہوتا ہے نا. خالہ کیا ہے؟ خالہ کیا ہوتی ہے؟ امی کی بہن، وہ خالہ. تو خالو کیا ہوئے؟ حالانکہ خالو کا اطلاق انکل پہ بھی ہو سکتا ہے، میٹرنل انکل پہ، جیسے پیٹرنل انکل اور خال جو ہے وہ میٹرنل انکل یعنی ماں کی سائڈ سے. تو ماموں بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا خالہ کے ہسبینڈ کو بھی ہم خالو کہتے ہیں، تو خالہ خالو. تو یہ کہہ رہا ہے اہلاً بکا یا خالی، آپ کا خوش آمدید میرے خالو. کیف حالک، آپ کا کیا حال چال ہے، آپ کیسے ہیں. اس کے بعد یہ کہتا ہے لعلک بخیر، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. میں نے پہلے ہی بتا دیا. یہ لعل اس کو ہم کیا کہیں گے عربی میں؟ یہ دو معنوں میں اس کا اطلاق ہوتا ہے. ایک ہے ترجی، حرف ترجی، اور دوسرا ہے الاشفاق. اس کیس میں یہاں پر ترجی ہے یا اشفاق ہے؟ یہاں پر ترجی ہے، ہوپ ہے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں. چلے تو عبداللہ صاحب بھائی آپ اس کو انالائز کر دیں. لعلک بخیر، لعلک یہ تو ترجیح ہے. ٹھیک ہے ترجیح ہے، لیکن لعلہ کا کچھ خاص نام بھی ہے. لعلہ کیا ہے عربی میں؟ لعلہ کیا ہے؟ کسی کی بہن تو نہیں ہے. انا کی بہن ہے. ہاں ہنٹ دے دیا میں نے. یہ لعل من اخوات ان، اس کو ہم اس طرح کہیں گے. لعل حرف ترجی تو ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عربی میں اس کو کہیں گے لعل من اخوات ان، یعنی لعل کیا ہے؟ حرف ترجی یہ انا کی سسٹرز میں سے ہیں، بہنوں میں سے. اب یہ کام، اس کا جو عمل دخل ہوگا جملے میں وہ بھی بالکل انا کی طرح ہوگا، یعنی اسم کو کیا کرے گا؟ مرفوع. جی اسم کو مرفوع کرے گا اور خبر کو منصوب کرے گا. صحیح؟ جی 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 عبدالحسیب بھائی. جی جی اسم کو منسوب کرے گا. یہی پوچھ رہا تھا. ان اللہ، تو اس طرح لعل کا کا اسم جو ہے لعل کا وہ منصوب ہوگا. جی اسم منصوب. اسم لعل منصوب. اور یہاں پر اسم لعل کیا ہے؟ اسم لعل کیا ہے؟ کا ہے. اسم لعل کا ضمیر متصل کا.
کا اور اس کو ہم کہیں گے فی محلی نصب کیونکہ یہ نصب کی جگہ میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسم لعل ہے تو یہ منصوب ہوگا. بی خیرین کیا ہے پھر؟ یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر. خبر لعل. ٹھیک، جی یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. یہ جی پچھلے جی. لیسن کا ہی پارٹ تھا یہاں تک. ٹھیک ہے، یہ سارا کا سارا پچھلے لیسن کا ہی پارٹ تھا. تو سلام ہو گیا، وعلیکم السلام ہو گیا، ویلکم ہو گیا، حال چال پوچھ لیا. اب جواب میں پھر وہ کہتے ہیں الحمدللہ. یوسف کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہاں الف لام پھر سے یاد دلا دو. الف لام الاستغراق للجنس ہے، یعنی ان میں ساری اس الف لام کے اندر ساری کی ساری تعریفیں شامل ہیں. جی. الحمد یہاں مبتدا ہے اور للہ جار مجرور شبہ جملہ خبر. مبتدا خبر. ابھی ہم کیف حالک اس کو ہم یہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کو بعد میں انالائز کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم جملہ استفہامیوں کو انالائز نہیں کرتے، کچھ دن تک آپ صبر رکھیں انشاءاللہ. الحمدللہ ہو گیا. این ابوک یا ابراہیم، آپ کے والد کہاں ہیں؟ والد وہ کیسے ابراہیم. ٹھیک ہے، این ابوک یا ابراہیم، ابراہیم آپ کے والد کہاں ہیں. اب یہاں سے اصل درس شروع ہوتا ہے. تو میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں پہلے، اس کے بعد ہم آئیں گے. ٹھیک ہے، ابراہیم جواب دے رہا ہے. کیا کہتا ہے وہ؟ ذهب ذهب الى إلى السوق، السوق. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ بازار کو گئے. وہ بازار کو گئے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اب اس کو ہم کریں گے انالائز، جو اب تک ہم نہیں کرتے تھے. اب بتا سکتے ہیں عبد الحسیب بھائی؟ ذهب اس کے اندر یہ فعلیہ ہے. ہاں فعلیہ ہے. اس کو ہم اس طرح لکھیں گے فعل ماض، فعل ماض. اب مجھے یہ بتائیں مبنی کس پر ہے؟ یہ مبنی علی زبر پہ ہے، فتحہ. فتحہ. ٹھیک ہے، مبنی علی فتحہ. مبنی علی فتحہ. ٹھیک ہے، یہ تو فعل کے تعلق سے ہو گیا فتحہ تھی. فاعل کہاں ہے؟ فاعل چھپا ہوا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں عربی میں؟ فاعل مستتر. مستتر. مستتر 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 تو ہے. اس کا ایسٹیمیشن کیا ہے؟ کیسے اس کو ہم کہتے ہیں؟ تو تقدیرہ کہتے ہیں نا. تو اس کو ہم کہیں گے تقدیرہ. کیا تقدیر ہوا. ٹھیک ہے، اور یہ ہوا واپس لوٹے گی کس کی طرف؟ ابراہیم کی طرف، نہیں ابو کی طرف. ذہب ابو ابراہیم. ٹھیک، تو اس کو آپ اس طرح یاد کر لیں، اس کو لکھ لیں، اور اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہوئے انالائز کریں گے. اس کو فعل ماض مبنی علی الفتحہ فاعل مستتر تقدیرہ ہوا. ٹھیک ہے، کوئی ڈاؤٹ کوئی شک تو نہیں انشاءاللہ اس میں کلیئر ہے؟ جی. جزاک اللہ خیر عبد الحسیب بھائی. اب میں کسی اور بھائی سے سوال پوچھوں گا. یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے جملے کی طرف. وَأَيْنَ أُمُّكَ، أُمُّكَ وَأَيْنَ أُمُّكَ یعنی آپ کی مدر کہاں ہے. ٹھیک ہے، تو مدر کہاں ہے؟ تو جواب میں ہے ذهبت إلى خالتي زینبا. ذهبت إلى خالتي زینبا، میری مدر کہاں گئی ہیں؟ خالہ کے پاس گئی ہیں. کون سی خالہ؟ زینب. ٹھیک ہے، ذهبت الى خالتی زینب. چلیں ذهبت کو ہم انالائز کرتے ہیں. اس کے بعد اس کو پوچھوں. اچھا معین بھائی ہیں. معین بھائی توصیف. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی ذہابت جو ہے بیسیکلی یہ ذہابت جو ہے فعل ہے اور فاعل جو ہے تا ہے. فاعل تا ہے. مستتر.
نہیں فائل نہیں، تھا اس کو اس یہاں پر جیسے میں نے یہاں پر ایک پیٹرن لکھ دیا ہے، ٹیمپلیٹ ہے آپ کے پاس. اب اسی ٹیمپلیٹ پہ دیکھ کے آپ کو بتانا ہے ذہابت کا. ٹھیک ہے. اس کا ہے فائل پہلے یہ بولیں گے فعل ماض، کیونکہ فعل ماضی ہے نا یہ. جی جی فعل ماض فعل ماضٍ مبنی علی فتح فتح ہی ہے نا. ٹھیک، یہ فتح ہے. فتح. فاعل کہاں ہے؟ فائل جو ہے یہ تا مستتر ہے. مستتر یعنی چھپا ہوا. مستتر. جی فاعل مستتر یعنی ذہب اور ذہبت، ذہب اور ذہبت. اس کے بعد اگر فاعل ظاہر نہیں ہے یعنی مستتر ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں. اگر یہاں پہ رہتا ذہب حامد تو اس کیس میں حامد فاعل ہوتا. یہاں جی پر رہتا ذہبت زینب اینبا فائل رہتا. تو یہاں پر زینب فاعل ہوتی. لیکن یہاں چونکہ ذہبت کے بعد اگر فاعل مینشن نہیں ہے یعنی ظاہر نہیں ہے تو اسے مستتر کہیں گے، چھپا ہوا. جی تو جی اب ہم آتے ہیں فاعل مستتر. یہاں تک بھی ٹھیک ہے. یہ ایک دم نا ٹیمپلیٹ ہے. اس ٹیمپلیٹ میں دیکھ کے آپ کو سارے کے سارے کو انالائز کرنا. اس کے کیس میں صرف ہم کیا کہیں گے تقدیرھا، کیونکہ ہم فیمیل کی بات کر رہے ہیں. تقدیرھا کیا ہے؟ فاعل کا تقدیر، کیونکہ یہاں پر ہی ہے تقدیر ہوئی نا. ہے. کیونکہ ہاں تقدیرہ ہی، کیونکہ یہ فاعل فیمیل کے لیے نا، تو فیمیل میں فاعل کیا ہے؟ فاعلہ ہو جائے گی، یعنی تقدیرھا ہی، تقدیر ہوئی ہے. کرنے والی. ٹھیک ہے. اس میں فعل کام کرنے والا، یہاں جو کرنے والی یعنی والا یا والی، اس طرح سے. اسی لیے ہم تقدیرہ یا تقدیرھا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ذہبت الی خالتی. آگے بتائیے. تو یہاں تک تو ہو گیا کہ ذہبت کا انالیسس ہم نے کر دیا. فعل ماضی مبنی علی الفتحۃ فاعل مستتر تقدیرہ ہی. اس کے بعد والا کیا ہے؟ یہاں سے یہاں تک کو انالائز کریے. جار مجرور شبہ جملہ متعلق. کہاں سے کہاں تک کیا کیا سب بتانا ہے. یہ الی حرف جر ہے. الہ حرف جر ہے اور الی کی وجہ سے خالتی ہوا، اور خالتی پھر سے مضاف ہے یا متکلم مضاف الیہ. کلیئر؟ یہاں تک کلیئر ہے. چلیں اس کو ہم نے بتا دیا. یہ پورا یہاں سے یہاں تک ہو گیا. جار مجرور شبہ جملہ متعلق بھی ہم نے بول دیا. متعلق زینبہ کیا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ زینبہ اور زینبہ کا اعراب کیا ہے؟ کیا یہ منصوب ہے؟ کیا یہ مجرور ہے؟ بدل ہے. بدل نہیں، تمیز. ہاں کیا ہے؟ بدل بھائی نے کہا منصوب ہے، کسی نے کہا تمیز ہے، کسی نے کہا مفعول ہے، کسی نے کہا بدل ہے. بدل ہے ممنوع نصب. ٹھیک ہے، بدل ہے. یہ بدل ہے، یہ منصوب نہیں ہے. فتح دیکھ کے کنفیوز نہ ہو جائے. اس کو ہم اس طرح بول سکتے ہیں ذہبت الی زینبہ، یا ذہبت الی خالتی. کیا دونوں سے مطلب کلیئر نہیں ہے؟ یعنی یا تو ہم زینبہ بول دیں یا خالتی بول کے دونوں پہ رک جائیں، یا دونوں کو ہی مینشن کر دیں. تو اس کیس میں اب کیا دیکھیں گے؟ زینبہ جو ہے، زینبہ کے اعراب یہاں پہ فتح ہے، یعنی یہ کیونکہ ممنوع من الصرف میں سے، تو یہ مجرور ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ خالتی مجرور ہے الی کی وجہ سے. یہ خالہ کا بدل ہے، یعنی خالہ کا بدل زینبہ ہے. جی ٹھیک، اسی لیے یہ بدل ہے، نہ کہ مفعول یا یہ تمیز یا کچھ. یہ سب نہیں، یہ بدل ہے. اس کو آپ دیکھ کے بتائیں کہ یہ کیا ہے. یہاں سے دیکھیے مجرور، اس کی وجہ سے یہ مجرور. تو مجرور کیوں ہے؟ صفت تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ خالہ ہونا کسی کی صفت نہیں ہے نا، خالہ رشتہ داری ہے. تو یہ بدل کے طور پہ، اس لیے ہم اسے نعت بھی نہیں بولتے، اس لیے ہم اسے نعت نہیں کہیں گے. یہاں پر یہ اسے ہم بدل کہیں گے. بدل کیوں؟ کیونکہ اب خالتی مجرور اور زینبہ مجرور، اور دونوں ایک دوسرے کے بدل میں استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی بھائی. چلو، بارک اللہ فیک.
मुत्तसिल, सही बताया आपने। ठीक है, ये टेम्पलेट आप अपने पास रखें और सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा अला फतहा, और फाइल जो है मुस्ततिर 2 के केस में ज़हाबा और ज़हाबत की, बाकी के केस में फाइल जो है वो दमीर मुत्तसिल हो। ठीक है, ओके, इसको मैं करता हूँ क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे। टेम्पलेट आपने लिख लिया होगा, उम्मीद है कि आपने टेम्पलेट को लिख लिया होगा। व ऐना इख्वतुका, व ऐना इख्वतुका, और आपके भाई कहाँ हैं? आपके भाई, ब्रदर्स, वेयर आर योर ब्रदर्स, और तुम्हारे भाई कहाँ हैं? भाई लोग। ओके, तो जवाब है ज़हाबू इलल जामियाती, ज़हाबू इलल जामियाती, वो सब कहाँ गए हैं? जामिया गए। चले, जामिया गए हैं तो ठीक, अच्छी बात है। और कौन कौन है भाई? अमान भाई, अमानुल्लाह, मेरे ख्याल से अमानुल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अमानुल्लाह भाई, आपको तरकीब करनी है यानी एनालिसिस करना है ज़हाबू का। जी आप बोलते जाए, मैं लिखता जाऊँ। जी, ज़हबु फ़ेलुन माज़ी, फ़ेलुन मादिन, मबनी अला दम्मा, मबनीयुन अला दम्मा। दम्मा, बिल्कुल सही। यहाँ पे फ़ाइल मुस्ततिर है, फ़ाइल मुस्ततिर, फ़ाइलुन नहीं, देखें, मुस्ततिर, फाइल मुस्ततिर नहीं, फाइल मुस्ततिर सिर्फ ज़हाबा और ज़हाबत में, यानी मुत्तसिल है, मुत्तसिल, हाँ, फाइल जो है वाउल जमा, ज़मीर मुत्तसिल वाउल जमा, मुत्तसिल या ऐसा वाउन वाउल जमा, जमा, फाइल वाउल जमा, या ये क्या है? ज़मीर मुत्तसिल है, मुत्तसिल है। ज़मीर मुत्तसिल। ठीक है, तो फाइल जो है वाउल जमा, जी, ये वाव फाइल। उसके बाद इला जामिया, इलल जामिया क्या है? इला हर्फ ज़र है, ठीक है, और ये पूरा इलल जामियाती जारुल मजरून सिबु जुमला खबर। खबर। हाँ, यहाँ जुमला फेलिया में हम खबर नहीं कहते हैं, इसको हम कहेंगे हाँ, मुताल्लिक। फ़ाइल, मुताल्लिक, नहीं नहीं, फाइल तो आगे, फ़ाइल नहीं है, फाइल तो यहाँ फ़ाइल देख तो लिया वाव हमने। है, फ़ाइल वाव जमा है। हाँ, फाइल वाउल जमा है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसे हम कहेंगे जार मजरूर शिबु जुमला मुताल्लिक। मुताल्लिक, खबर नहीं बोलेंगे क्योंकि जुमला इसमिया तो है नहीं जुमला जहाँ पर हम जुमला मुब्तदा ढूंढ रहे फेलिया। हैं। ठीक है, जुमला फेलिया। बारकल्लाह फिक, जज़ाकल्लाह खैर तो अमान भाई। लेकिन यहाँ पे अलग से इसका तकदीर बताने का जरूरत है क्या? नहीं, तकदीर कब बताते हैं? जब वो छुपा हुआ है। यहाँ तो मुस्ततिर जाहिर है, यहाँ तो जाहिर है कि वाउल जमा उसके साथ अटैच्ड है फेल के साथ। ठीक है, जी, तो यहाँ उसकी तकदीर बताने की जरूरत नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। उसके बाद है ऐना अखवातुका, ऐना अखवातुका, तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? तो जवाब है ज़हाबना इलल मदरसती, वो सब मदरसा गई हैं। तो अमानुल्लाह भाई चलें, इसको भी आप बता दें जल्दी से। ज़हबना, ये भी फेलुन माजिन, फ़ेलुन मादिन मबनीउन, मबनी अला सुकून, मबनीउन अला मबनीउन अला सुकून। सुकून, बिल्कुल सही, मबनीउन अला सुकून। ठीक है, यहाँ पे फाइल को क्या बोलेंगे? नूनुन निस्वा बोलेंगे। नून निस्वा फाइल। ठीक है, नून निस्वा ज़मीर मुत्तसिल फाइल, यानी फाइल अगर हम कहें तो इसको लिखेंगे फाइल ज़मीर मुत्तसिल, और वो क्या है? नून निस्वा। नूनुन निस्वा, वक़ाल निस्वतुन फिल मदीना, सूरह यूसुफ। निस्वा यानी औरतें। ठीक है, तो नून निस्वा, औरतों वाला नून। तो ये नून जमात, ये भी जमात के लिए है। जैसे वाव जमा के लिए इस्तेमाल हुआ, तो नून निस्वा भी जमात के लिए, यानी औरतों की जमात। ठीक है, जी। तो इसलिए इसको, और फिर इलल मदरसती क्या होगा? इलल मदरसती जारु मजरून सिबु जुमला मुताल्लिक। मुताल्लिक, बिल्कुल सही। बारकल्लाहु फीक, जज़ाकल्लाहु खैर। वही है। उसके बाद हम आते हैं अगले जुमले की तरफ। यूसुफ, यूसुफ कहता है अमा ज़हबता इलल मदरसतिल यौमा, मा ज़हबता। अच्छा, अब यहाँ मा आ गया। ठीक है, जुमला इस्मिया को हम मनफी बनाते हैं। किससे, कैसे मनफी बनाते हैं? जैसे
جملہ اسمیہ میں اگر میں یہ کہوں عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ ہم یہاں ما ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے، ما عندی کتاب، میرے پاس کتاب نہیں، تو یہ ما، اس ما کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس ما کو ہم کہتے ہیں ما نفی، اور لیسا بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے لست عندی کتاب، لست عندی کتاب، میرے پاس کتاب نہیں، لست عندی کتاب، تو ما النفی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، ما النفی۔ اسی طرح سے جملہ فعلیہ کو منفی بنانے کے لیے ما کا استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر ذهبا یعنی وہ چلا گیا، ذهب حامد، وہ حامد نہیں گیا بنانے کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ ما ذهب حامد، ٹھیک ہے، ما ذهب حامد، یعنی جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ما بھی استعمال کرتے ہیں، لیسا بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیسا کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے والے درس میں، جیسے میرے پاس کتاب نہیں ہے تو ہم کہیں گے لیسا عندی کتاب، I don't have a book۔ اچھا، ما سے ہم جملہ فعلیہ کو منفی بناتے ہیں۔ اس کی مثال اگر میں دوں آپ کو قرآن سے، تو وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ أَحَدٌ أَبَدًا، ما زکا منکم احد ابدا، تو اللہ کہتا ما زکا، زال ہے، ٹھیک ہے، ما زکا منکم احد ابدا۔ اگر یہ اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہیں ہوتا تو اللہ تم میں سے کسی کو بھی پاک نہیں کرتا کبھی بھی، ٹھیک ہے، تو ما زکا یعنی اللہ نہیں کرتا، تو یہاں پر ما سے ہم اس جملہ فعلیہ کو منفی بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال ہے ما ذهبت الى المدرسة اليوم، کہ تو اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا، یہ کون بتا سکتا ہے؟ ما ذهبت الى المدرسة اليوم، ما یعنی کیا نہیں، ما کیا نہیں، ذهبت تم گئے، الى المدرسة مدرسہ کی طرف، اليوم آج، did you not go to the madrasa today، کیا تم آج مدرسہ نہیں گئے، یہ ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ما ذهبت الى المدرسة اليوم۔ اب یہ اگر آپ کو یاد ہوگا، یہ بتایا تھا میں نے کہ جب سوال منفی ہو اور جواب مثبت ہو تو ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ بلا، ٹھیک ہے، بلا، ٹھیک ہے، اور اگر سوال منفی ہو اور جواب بھی منفی ہو تو کیا استعمال کرتے ہیں؟ نام، ٹھیک ہے، جیسے الست بمسلم، کسی مسلمان سے سوال کیا جائے تو کہے گا بلا انا مسلم، کسی کافر سے سوال کیا جائے الست بمسلم تو کہے گا نعم لست بمسلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا بلا اور نام کا استعمال۔ تو اب یہاں سوال تھا کہ کیا تم نہیں گیا یا کیا تم نہیں گئے مدرسہ آج، تو جواب ہے بلا، بے شک، وائی ناٹ، میں تو گیا تھا، مطلب ذهبت ورجعت بعد الحصة الاولى، میں گیا تھا اور واپس بھی آ گیا آفٹر فرسٹ پیریڈ، میں پہلے ہی گھنٹی سے، یا گھنٹی یا پیریڈ جسے ہم کہتے ہیں، پہلے گھنٹے میں ہی واپس آ گیا، میں گیا اور واپس آ گیا پہلے گھنٹے کے بعد۔ اب ایک چیز میں یہاں پر اور بتا دوں، میرے خیال سے میں بتایا تھا یا بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں، جملہ فعلیہ کے اندر، جملہ فعلیہ میں اگر ظرف الزمان استعمال ہو، اس کو یاد رکھیں قاعدہ، جملہ فعلیہ میں، جملہ فعلیہ کے اندر ظرف الزمان استعمال ہو، ٹھیک ہے،
تو اس ظرف الزمان کو ہم جملہ فعلیہ میں کہیں گے مفعول فیہ. ایک ہم نے پڑھا مفعول بہ اور ظرف الزمان ہو یعنی جس کا تعلق وقت سے ہو، وقت چاہے سیکنڈ ہو، گھنٹہ ہو، منٹ ہو، ہفتہ ہو، مہینہ ہو، سال ہو، سینچری ہو، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو، آج ہو، کل ہو، صبح ہو، شام ہو، پرسوں ہو، ایک ہفتے کے بعد ہو، 4 دن کے بعد ہو، یعنی کوئی بھی لفظ جو کہ جس کا اطلاق جو ہے زمانے کی طرف، ٹائم کی طرف ہو، تو اسے ہم کہیں گے مفعول فیہ. یہ یاد رکھیں آپ، ٹھیک ہے. اور مفعول فیہ کے متعلق بھی یہی قاعدہ ہے کہ مفعول فیہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے جیسا کہ مفعول بھی. اس کو نوٹ کر لیں آپ، جملہ فعلیہ کے اندر کبھی بھی ظرف الزمان یا جس لفظ کا اطلاق وقت پہ ہو اسے ہم مفعول فیہ کہیں گے. مفعول فیہ اور مفعول فیہ کا اعراب ہمیشہ منصوب ہوگا جیسا مفعول بھی کا ہوتا. یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اسی لیے ہم اب میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دوں گا قرآن سے. اب دیکھیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہاں پر الیوم کیوں ہوا؟ سورہ مائدہ کی آیت میں الیوم اکملت لکم دینکم، کیونکہ وہاں مفعول کو مقدم کیا گیا اور مفعول فیہ جس کا اطلاق زمانے پر ہو، ٹائم پر ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے مفعول فیہ، اور مفعول فیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے ہمیشہ منصوب. اسی لیے آپ دیکھیں وہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 3 کہ الیوم اکملت لکم، تو اکملت لکم الیوم اس طرح ہوگا. الیوم یعنی اکملت لکم دینکم الیوم، میں نے مکمل کر دیا تم پہ دین کو آج. تو اسی آج کو پہلے کر دیا گیا، مقدم کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کا دن یہاں دن کو خاص کرنے کی بات، کیونکہ یہ کون سا دن تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت میرے خیال سے نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جب عرفات کے خطبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، تو یعنی الیوم اکملت لکم یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. تو اس لیے وہاں پر آپ دیکھیں الیوم استعمال ہوا، ٹھیک. الیوم جملہ فعلیہ کے اندر اگر استعمال ہو تو اس کا اعراب منصوب ہوگا اور اسے ہم مفعول فیہ کہیں گے، ٹھیک ہے. یہاں تک یہ بات آپ یاد رکھیں. اور اسی طرح سے جو لفظ بھی وقت کے قائم مکان جسے ہم کہتے ہیں، یعنی وقت کی جگہ میں جس کا اطلاق، مثال اس کے بعد والے اس پہ ہم دیکھتے ہیں بلا. بلا تو حرف جواب ہو گیا. چلے ذہبت ورجعت، یہ بھی آسان ہے. ذہبت اس کو ہم انالائز کریں گے تو یہاں پر آپ کو ٹیمپلیٹ یہاں ہے، فعل ماض مبنی علی کیا ہے؟ سکون ہے. ذہبت دھیان سے دیکھیں لام کلمہ پہ کیا ہے؟ سکون ہے. تو فاعل کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے. ذہبت تو ذہبت فعل ماضی مبنی علی سکون، یہاں سکون ہے، ٹھیک ہے، مبنی علی سکون. فاعل کیا ہے؟ یہ تو، ضمیر متصل تو، فاعل ضمیر متصل تو، ٹھیک ہے. اس کے بعد واو حرف وصل رجعت، اس کو ہم یا تو کہہ لیں معطوف کیونکہ ذہبت پہ ہی معطوف ہے، یا پھر اسے ہم اگر انالائز کریں تو ہم اسے کہیں گے رجعت فعل ماضی مبنی علی، پھر سے کیا مبنی ہوگا؟ یہ سکون پہ، ٹھیک ہے. اور ضمیر متصل تو یہ فاعل ہوگا، ٹھیک، کلیئر ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہے بعد. اب یہ بعد یہاں پر منصوب کیوں ہے، اور اس بعد کو ہم کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ کے اندر ایسا لفظ یا ظرف جس کا اطلاق وقت پہ ہو، ظرف الزمان ہو، تو اسے مفعول فیہ کہیں گے، ٹھیک ہے. بھی نہیں، فیہ، مفعول بھی نہیں، مفعول فیہ. اور یہ ہمیں پتہ ہے ظرف کے بعد جو ہے ظرف مضاف کی طرح کام کرتا ہے، اسی لیے الحصتی ہے، ٹھیک ہے. تو الحصتی مضاف الیہ، الحصتی مضاف الیہ. اور الاولی کیا ہے؟
الاولا نعت. اور یہ الاولا کیوں استعمال ہوا ہے؟ الحصہ، حصتی کی وجہ سے. حصہ جو تا مربوطہ کے ساتھ ہے جو کہ مؤنث ہے، اسی لیے الاولا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے انشاءاللہ. مفعول بہ اگلے چیپٹر میں ہم آئیں گے. یہاں چونکہ مفعول بہ پہلے آ گیا تو اسی لیے میں نے بتانا اس کو ضروری سمجھا. حالانکہ یہ جب ہم بعد میں کریں گے تو اور زیادہ کلیئر ہوگا انشاءاللہ. مفعول بہ اور فیہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، اس کو آپ یاد رکھیں. مفعول بہ کہتے ہیں یعنی آبجیکٹ کو، یعنی جس کے اوپر کام ہو. ٹھیک ہے، جس کے اوپر، مثال کے طور پر خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو اللہ فاعل ہے اور پیدا کرنا کام ہے، فعل ہے، اور جس کو پیدا کیا جا رہا ہے انسان کو وہ مفعول ہے، یعنی جس کے اوپر کام کا اثر ہوتا ہے. فعل کا جس پہ اثر ہو وہ مفعول ہے. اور یہاں پر مفعول بھی، یہاں ریسیور آف ایکشن کہہ سکتے ہیں، جس کے اوپر کام ہو رہا ہو. اور یہاں مفعول فیہ کا اطلاق بالکل الگ ٹائم پہ ہوتا ہے، زمانے پہ، وقت پہ. تو دونوں الگ چیزیں ہیں، حالانکہ اعراب کے اعتبار سے دونوں ہی منصوب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بلا ذهبت ورجعت بعد حصۃ الاولی، میں گیا اور واپس آ گیا پہلے پیریڈ کے بعد. تو سوال ہے لماذا رجعت. رجع یہ ایک فعل ہے، یہ آپ نوٹ کر کے رجع کے معنی ہوتا ہے ریٹرن، واپس آنا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی. ارجعی واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے، تو رجع سے مراد لوٹنا ہے. تو لماذا رجعت، تم کیوں واپس آ گئے؟ لماذا رجعت، کیا وجہ ہے کہ تم واپس آ گئے؟ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا وجہ تھی کہ وہ واپس آ گئے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے نوٹ کر لیا ہو تو میں اس کو اریز کرتا ہوں. بس یہ میرے خیال سے چیپٹر یہاں ختم ہو جائے گا. ایک دو اور چیز باقی. لماذا رجعت، تو جواب ہے رجعت لأننی مریض. ٹھیک ہے، راجعون بھی اسی سے ہے، لوٹنے کی طرف سے. انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے، اسی سے رجع سے راجعون. تو رجعت میں واپس آ گیا. تو رجعت کیا ہے؟ فعل، پھر سے وہی ٹیمپلیٹ آپ دیکھ لیں. فعل ماض مبنی علی السکون. فاعل کیا ہے؟ ضمیر متصل تو، ضمیر متصل تو. اچھا، لأننی جو ہے یہ ایسے بنا ہے، یہ اصل میں ہے لام حرف جر پلس انا. انا کیا ہے؟ من اخواتی ان، حرف توکید ہے، من اخواتی ان. ٹھیک ہے، اور لأن کا مطلب ہوتا ہے بیکاز. کیونکہ، چونکہ، کیونکہ. ٹھیک ہے، بیکاز اس لیے کہ میں مریض تھا، کیونکہ بے شک میں مریض تھا، مجھے بیمار تھا اس لیے میں بیمار تھا اس لیے واپس آ گیا. تو رجعتو یہ ہو گیا. لأن تو لام حرف جر، انا جو ہے وہ من اخوات ان، نون الوقایہ، یا متکلم کیا ہے؟ اسم انا. اور مریض خبر انا، چیپٹر نمبر 1 جو ہم نے کیا ہے، خبر انا. میں واپس آ گیا کیونکہ میں بیمار تھا. تو لام حرف جر ہے، انا من اخواتی ان، نون الوقایہ یا متکلم اسم ان، اور مریض خبر ان. نون وقایہ پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی لأنی بھی ہم کہہ سکتے تھے، لأنی، یا ایک نون ایڈ کر دیا جاتا ہے، یہ صرف اس کی ایگزسٹنس کو بچاتا ہے.
ٹھیک ہے، وقایا یعنی پروٹیکٹ کرتا ہے، اس لیے استعمال ہوتا ہے. یوسف لا بأس، یہ کون سا لا ہے؟ بس 2 منٹ تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یہ لا بأس یہ کون سا لا ہے؟ اس لا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پچھلے کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں. یہ لا جو ہے اس کے بعد آپ دیکھیں جو اسم ہے وہ منصوب ہے، نکیرہ منصوب، تو لا نافع للجنس، لا نافیۃ للجنس. ٹھیک ہے، تو لا بأس یعنی لا، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے، اسے ہم کہیں گے لا نافیۃ للجنس، بأس اسم اللہ لا نافیۃ للجنس. اور خبر کہاں ہے اس کی؟ لا بأس فیہ، یہاں خبر محذوف ہے. جیسے لا الہ میں معبود بحق، بحق کا لفظ محذوف تھا، اسی طرح یہاں پر لا بأس فیہ، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں. آپ آ گئے تو اذهبت الى الطبیب، کیا تم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ تو ذهبت پھر سے ہم کہیں گے فعل ماضی مبنی علی سکون، فاعل تا. تو ابراہیم جواب دیتا ہے نعم ہاں، ذهبت ہاں میں گیا تھا. باعث کہتے ہیں حام کو، تکلیف کو. ٹھیک ہے، تو لا باعث کوئی پرابلم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، نتھنگ ٹو وری، اس طرح سے اس معنی میں ہو. تو نعم ذهبت اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفعا لا یغادر سقما. وہ دعا بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفعا لا یغادر سقما. تو بأس کے معنی ہوتا ہے ہارم، تکلیف. ٹھیک ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کے لیے پاکی کا سامان. بأسا کا گرامر کیا ہے یہ بتایا تھا کہ لا نافیۃ للجنس کے بعد اسم جو نکرہ اور منصوب ہوتا ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں اسم لا نافیۃ للجنس. لا تو ہو گیا لا نافیۃ للجنس. بأسا کو ہم کہیں گے اسم لا نافیۃ للجنس، للجنس. اور فی ہی یا ذالک، فی ذالک یا یہ جو خبر جو محذوف ہے اس میں کوئی حرج نہیں، تو اسے ہم کہیں گے جار مجرور شبہ جملہ خبر لا نافیۃ للجنس، خبر لا. نکرہ یعنی ہم دیکھیں یہاں الف لام نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور مطلب نکرہ ہے، یہ الف لام نہیں ہے اور ایک ہی دم ہے، تو نکرہ ہی ہوا نہیں. ٹھیک ہے، لا بأس فیہ اس میں کوئی حرج نہیں. اذهبت الى الطبیب، کیا تم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ نعم ذهبت ہو گیا فعل ماضی مبنی علی السکون، فاعل ضمیر مستتر تو. ٹھیک ہے، بأس یہ بتا دیا میں نے. یہ اصل میں ہوتا ہے اس طرح سے بأسن سے، یہ ہوتا بأسن، لیکن یہاں صرف بأسا، تو یہ نکیرہ ہی ہے نا، یہی میں بول رہا ہوں. جیسے لا الہ، تو یہ ہوتا الہم مع اللہ، الہن ہوتا ہے نا، الہن سے الہن ہوتا، لیکن یہاں پر صرف الہ ہے، یہ لا نافیۃ للجنس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، بأسا فعل نہیں ہے، اسم ہے، اسم ہے. ٹھیک ہے، لیسا اسم ہے، یہ فعل ہے. لیسا کیا ہے؟ لیسا فعل ہے. ٹھیک ہے، لیسا فعل، لیسا فعل ناقص جامد پڑھا تھا ہم نے، تو اس کو اسم کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ فعل ہے. اور لی انا یہ بتایا تھا لام حرف جر اور انا، تو لام حرف جر، انا من اخوات انا، نون کو کہیں گے نون الوقایا، نون الوقایا.
اور یا متکلم اسم انا اور مرید خبر انا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آج ہم رکتے ہیں انشاءاللہ، اور یہ ایکسرسائز کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو اگر آپ سے جتنا ہو سکے آپ ایکسرسائز کر کے ہیں، باقی انشاءاللہ باقی چیز ہم کل دیکھیں گے. تو آج یہیں رکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.